بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت قابل احترام میرے مخلص اور نہایت محنت کرنے والے ساتھیوں، میرے بزرگوں، اس ملک کے مستقبل کے مہمانوں اور نوجوانوں، السلام علیکم. میں آپ کا احیان پانچ کسی علاقہ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ مجھے آپ نے جو استقبال پیش کیا، جس طرح آپ محبت سے مجھے ملے، میں اس کا الفاظ کے ساتھ شکریہ ادا نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے لیے جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا پنجاب حکومت کر رہی ہے، اپنے مفاد میں تو بہت ہے، لیکن اس ملک کو سنوارنے کے لیے اور اس ملک کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے بہت کم ہے. اس لیے کہ جب بھی کوئی قوم ترقی کرتی ہے تو سب سے پہلے تعلیمی میدان مارتی ہے، اس کے بعد اس کی ترقی کا پروگرام بنتا ہے. آپ آج سے 1400 سال پہلے دیکھیں کہ عرب وہاں پہ رحمت اللہ علیہ ان کا آپ نے چند دن پہلے ریاست بنایا ہے. جب وہ تشریف لائے تو عرب میں علم بہت بڑھا، اور اس کے علم کی وجہ سے رسول کریم کے زمانے سے لے کر خلفائے راشدین کے زمانے تک اسلام پورے یورپ تک پھیل چکا تھا. عرب سے یورپ تک اور ادھر ایران اور وطن تک اسلام بڑھ چکا تھا. اس کی وجہ صرف تعلیم تھی. جب تعلیم برطانیہ میں عام ہوئی تو تخت برطانیہ کے جو ریاستیں تھیں اس کو سورج غروب نہیں ہوتا تھا. پھر تعلیم آج اگر تعلیم میں آگے ہے تو وہ ملک جس کو شاید ہمارے جیسے کوئی پسند نہیں کرتا، امریکہ، اگر آپ امریکہ کے جا کر دیکھیں، یقین کریں جتنا آپ کا سکول ہے، ہائر سیکنڈری لیول کا سکول کو آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس پہ اتنا بجٹ خرچ کیا گیا ہے جتنا پنجاب حکومت اپنے پورے صوبے میں خرچ نہیں کرتی. تو اصل بات یہ ہے کہ جب آپ تعلیم پہ خرچ کریں گے آپ ترقی کی طرف جا رہے ہیں. یہ تعلیم درختوں کے نیچے بیٹھ کے بھی حاصل کر کے لوگ بہت بڑے دانشور بن گئے. آج چارٹوں میں تعلیم حاصل کرنے والے PhD کر گئے. آپ یقین کریں کہ پہلا پاکستان میں نوبل انعام حاصل کرنے والا آپ کے اس علاقے میں بہت جان سے تھا، اور یہاں آپ کے جشو کاموں میں بھی وہ پڑھتا رہا، اور پاکستان میں پہلا اس میں اور دنیا میں پاکستان میں پہلا تھا جس کو نوبل انعام ملا. میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس علاقے کو بہت پہلے سے خصوصی طور پہ دیکھا ہے. آپ کا یہ ایریا جو ہے اس میں جتنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں پورے پنجاب میں کہیں اتنی تعلیم نہیں ہے. میں خود حیران ہو گیا، اور مجھے بتانے والے یہاں کے پہلے ضلع کے DG تھے ہمارے سید ظہیر حسین صاحب صاحب. میں نے ان سے بات ہوئی تو اس زمانے میں آپ لوگوں نے وہاں پہ ان کو ملازمت کے لیے درخواستیں دیں تو کہنے لگا کہ میں بہت جگہ پہ DC رہا ہوں، میں نے کافی جگہ پہ 2-3 یونین کے کمشنر بھی رہا ہوں،
لیکن جتنا علاقہ تعلیم یافتہ یہ پانچکسی اور آپ کا یہ جس کو گرین بیلٹ کہتے ہیں، جتنی اس میں تعلیم ہے، اس نے کہا کہ میں پورے پنجاب میں کہیں نہیں دیکھتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والدین کو آپ دعا دیں، کیونکہ وہ والدین جنہوں نے یہاں پہ اس ماحول میں جہاں پہ نہ بجلی تھی نہ کوئی اچھی فیسلٹی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے بچوں کو تعلیم دی۔ اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس محکمے میں جائیں جہاں جائیں آپ کا اس ایریا کا کوئی نہ کوئی ہمیں پڑھا لکھا نوجوان مل جاتا ہے۔ میں چونکہ چار دیواری کی بات ہو رہی تھی، میں اس سکون میں آیا ہوں اور اس میں کبھی کمیٹی کا میل تھا، کبھی تو میں خود دیکھ کے اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ بہت بڑے گراؤنڈ میں جب چار دیواری بننے لگی تو اس کا اچھا خاصا ٹکڑا جو تھا وہ کسی نیک دل میں کسی شخص نے دیا ہوا تھا، لیکن اس کو یہ وہم ہوا کہ شاید اس چار دیواری سے اس کی ملکیت چلی جائے گی۔ آج یہ گراؤنڈ کچھ کم محسوس ہو رہا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ پھر بھی میرے بہت اسکول ہے، آپ کے اس گراؤنڈ شاید ہی کسی کے پاس ہو، تو میں وزیر اعظم صاحب کی بات کو پھر دہراتا ہوں کہ ان کے گرلز اسکول کے لیے اور باقی جگہ کس طرح میں فنڈ ملے گا، یقین کریں کہ یہ فنڈ ہمارے طرف ہو، اس کو پرائرٹی ہم کہتے ہیں کہ فلان کو پہلے دیتے ہیں، فلان کو بعد میں دے دیں، یہ پنجاب حکومت کے ہوتے ہیں، اس میں ہمارا تو صرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال پانچکسی کے لوگوں کو اور جس طرح آپ نے ہمارا آج استقبال کیا ہے، اور میں شاہ صاحب کا رزلٹ مجھے یاد ہے 2008 الیکشن میں، اور یہ خراب کوئی بات تھی اور میں سمجھتا تھا کہ شاہ صاحب کے جو ہے تقاریر شاید صرف پانچکسی والوں کو پیدا کر سکتی ہیں۔ آج تو پوری تحصیل میں ماشاءاللہ میرے علاقے میں بھی شاہ صاحب کی ڈیمانڈ ہے، اسی لیے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاہ صاحب اپنے اشعار جو بہت مشکلہ اور ہر مجمع کے مطابق ہوتا ہے، اگر سرائے میں تقریر کریں تو ان کو پتہ نہیں وہاں پہ بریفنگ مل جاتی ہے، اگر پانچکسی میں کریں تو یہاں پہ تعلیم کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال ہمارے مظفر محمود صاحب جب ہمارے ساتھ آئے تھے تو ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ مظفر محمود صاحب تقریر کرنے سے کچھ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے تھے، اور آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حاجی صاحب نے وہ بات کر دی جو میں نے کرنی تھی۔ بہرحال جی میں تمام کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ آپ کی باتیں میں یہ نہیں ہے کہ ہم سن کے ان کو بھول گئے ہیں، اساتذہ کرام یہاں پہ ان کی بہت محنت ہے، اور ماشاءاللہ اللہ کے نئے ہوئے ہمارے اس علاقہ کے چودھری خان سجید صاحب بھی آج جا رہے تھے، انہوں نے DPI کا ساتھ لینا تھا۔ بہت اہم میٹنگ ہوتی ہے، وہ ان کی کبھی محسوس نہیں ہے، لیکن ان کے نمائندے نے وہ کبھی نہیں کرتی۔ میں طلبا کا، اساتذہ کا، اہلیان علاقہ کا، شہباز تعلیم صاحب نے بڑا اچھا استقبال کیا، ہمارے نوجوان ملے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ اس علاقے کی نمائندگی کرتے رہے۔ میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں کہ میں صرف اپنے یہ چاہتا ہوں کہ میں اس علاقے کے لیے جو کچھ کر سکوں کروں، اور 5 دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے، 4 دفعہ چلتے تھے اور 77 میں آپ چلتے تھے، میں MPA بنا تھا۔ میری ایک ہی خواہش ہوتی ہے جب بھی اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے خدمت کا، تو میں خدمت عوام کی کروں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ 5 دفعہ MPA بننے کے بعد بھی میں نے اپنی ذات کا ایک ٹکے کا فائدہ نہیں اٹھایا، اور جس علاقے سے مجھے لوگ منتخب کر کے بھیجا میں نے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے کہ آئندہ جب میں اس علاقے سے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی شفقت اور اس کی مہربانی سے کامیاب ہوں، تو میں اس علاقے کی
جو خدمت ہے اس کا حق ادا کر سکوں. میری مہربانی. آنے تقریب کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر سید خالد شاہ صاحب وقتاً فوقتاً اس دستگاہ کو اپنی تشریف آوری سے بڑھاتے رہیں گے اور دکھوں کا مداوع کرتے رہیں گے. اور اس وقت ڈاکٹر سید خالد شاہ صاحب اپنے دستے مبارک سے اس دستگاہ کی چاردیواری کا افتتاح فرمائیں گے اور تمام حاضرین سے یہ نذیر ہے کہ وہ ان کی شان شامہ کریں اور ساتھ ہی گالے نہیں پاؤں بڑے تمام دوست کیا ہے یہ کیوں تختے لا چھوڑی جگنی کوئی نہیں کرو بڑے جگنی Oh.